الحمد لله حمدا طيبا كثيرا 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 الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مبشرا ونذيرا نور 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 ومنك النور ونور النور ونور على نور وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند میں میرے نہایت ہی محسن مہربان علماء کرام، سنی بھائیوں، مسجد انتظامیہ، نمازیوں اور دوسرے چکر جو تشریف جانے والے معزز مہمانوں، آج محرم شریف کی 13 تاریخ سی۔ اس مہینے کے اندر آقا نامدار مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نواسے کی شہادت کے دن نے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تھوڑی خلوص اور تھوڑی محبت میں میں داد دینا، یہ اکثر کسی جلسے کراتے رہتے ہو، اس مسجد کے اندر بھی اور دوسری مسجد کے اندر بھی۔ اللہ کریم تھوڑیاں محفلوں قبول و منظور فرمائے۔ بہت لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں میں چاہتا، اس واسطے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ علامہ صاحب بڑے اچھے انداز نال بیان فرما رہے سن۔ حقیقت ہے یہ کہ جس طرح نماز واسطے حکم ہے رب دا، روزے واسطے حکم ہے خدا دا، حج واسطے حکم ہے خدا دا، اسی طرح رب نے حکم دیتا ہے کہ میری رسول دی آل نال پیار کرو، محبت کرو، محبت کرو، عشق پیدا کرو۔ یہ یعنی رب دا حکم ہے اور قرآن پاک کی واضح آیات نال ثابت ہے۔ اس حکم کے مطابق اسی لوگ اللہ کے حکم کو بجا لیا کے ذکر آل رسول کرنے ہیں، اور سارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔
کیوں؟ وہ وجہ کہ نماز کے اندر جب تک درود اللہ کے رسول دیتے اور نبی پاک کی آل دیتے نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز مکمل ہے. اچھی بول رہے نماز مکمل ہے، مکمل نہیں ہوگی. تھی کھل کے بہت ذرا ناراض نہ ہو کہ غصے نال نہ دیکھو میرے وال. ٹائم سے واقعی کافی ہو گیا، وہ واسطے مجبوری ہے کہ شاہ کی نماز ہمیشہ گرمی دیر نال ہی پڑھی جاتی وقت کے حساب نال. پھر کوئی نعت خوانی ہوئی، مولانا کا بیان بھی ہویا، میں بھی حاضر ہوں. یہ بہت زیادہ لمبی تقریر جہی نا وہ بھی کوئی ایسا پروگرام نہیں کہ میں تمہیں سویر کی اذان ویلے تک اتنے لے کے بیٹھا رہا. ایسی پریشانی والی کوئی گل نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی دیر بہنا نا اتنی دیر سے محبت نال بیٹھو ذرا پیار کے نال، تاکہ جتنی دیر سرکار کا ذکر کریے بڑے آسان طریقے کریے. اور میں جی اکثر تمہیں پتا ہے بتیاں والوں میں بعض تقریر سے کہنا ہونا کہ بیٹھے اتنے ہوئیے ظاہری طور پہ، لیکن ساری روح کہ سارے دل یہ ہوئے کہ اسی مدینے پاک بیٹھے ہیں. اج بھی اس طرح پتا لگے جی اسی کربلا دے وچ بیٹھے ہیں نواسہ رسول کی بارگاہ کے اندر. اس طریقے کا ذکر کر دیتے ہیں. ہاں علامہ صاحب تھی جانتے ہو کربلا کے اس شاعر نو جڑا وقوع ہے کربلا تو کافی دیر بعد میدان کربلا تو گزریا، اتنے لنگدیا خیال آیا بھی اے وہ جگہ سی جتھے حضور دا بیٹا فاطمہ دا لخت جگر علی دا نور نظر نبی دے موڈیاں تے کھیڈن والا مدینے دیا گلیاں پھرن والا نبی دے کندھیاں تے بہ جان والا سجدے دی حالت دے اندر حسین ابن علی یہ وہ جگہ جتھے شہید ہوئے سن. یہ سوچ کے تے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے انہیں رخ کیتا مدینہ طیبہ وال. اکھاں وچوں آنسو دی کڑی لگ گئی، آنسو آئے تے رو کے کہنے لگا کاش اے نواسہ رسول میں بھی اس ویلے تیرے نال ہوندا جدو تو میدان کارزار وچ ہے، جدو علی اکبر اونو محمد قاسم عباس اور وہب بن عبداللہ قلبی دیگر حضرات تھوڑے ساتھی وہ قربان ہو رہے سن. میں نے بھی یہ سعادت حاصل ہوندی، میرے ہاتھوں بھی تیر و کمان ہوندے، میرے ہاتھوں بھی تلوار نیزا ہوندا، میں بھی تھوڑے قدموں میں چوم کے میدان کارزار جا کے شہید ہو جاندہ کہ کم از کم اتنا تے ہوندا قیامت دا دن ہوندا تے میں بھی تیرے غلاماں وچ نال شامل ہوندا. آنسو بہا کے اتھوں چلا گیا. اگلی بستی جا کے رات نو رہن دا موقع ملیا. ہجے گھر نہیں پہنچا، منزل مقصود تے نہیں گیا، بیوی بچیاں کول ماں پیو کول نہیں گیا، بہنا پراواں تک نہیں پہنچیا. اجے راہ بھی سی تے اتھے راتی نیند آئی، ستا پیا، ستیا وہ مقدر چمکے وہ نصیب جاگے. میرے آقا علیہ السلام دا دیدار ہویا. حضور نے فرمایا اور شاید تو کربلا دے کھڑے ہو کے دو آنسو سٹے سن، اسی کدی لمبا ادار نہیں رہن دیتا. میں تینوں دسن واسطے آیا کہ تو رو رہا سا، میں تینوں دیکھ رہا سا، تیرے آنسو جاری سن، میں تینوں تکدا پیا سا، تیرے چند الفاظ سن میں سندا پیا سا، نالے دیکھ رہا سا نالے سن رہا سا. تیرے دل دی آرزو پوری ہو جائے گی. جدو حشر دا میدان آئے گا جس تو بھی امام حسین دے غلاماں حسین دے نال ہو کے جنت میں جائے گا. اور جس طریقے قرآن دی آتے اسی طریقے حضور دا فرمان ہے. علماء کو اکثر سنتے رہتے ہو گے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جہاں خاتمہ رسول دی آل دی محبت چھوڑے گا وہ خاتمہ شہیداں دی ہوے گا، یعنی وہ شہادت دی موت سے مرے گا. جہاں خاتمہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا ایمان جو خاتمہ ہوے گا. من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت وہ خاتمہ اہل سنت جماعت پہ ہوے گا. من مات علی بغض اہل محمد مات کافرا. جہاں خاتمہ اہل بیت دے بغض چھوڑے گا وہ خاتمہ اس طرح ہوے گا جی یہودیاں تے منافقاں دا خاتمہ ہوتا ہے. ایک شعر نہ کے پڑھ چھڑیے انہاں حدیثاں دا ترجمہ انہاں لفظاں نال عاشق رسول نے کیتا ہے. عظمت آل نبی
بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی، بھول نہ جانا۔ ایک آواز نال مل کے پڑھ چھڑو پیار نال، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی، بھول نہ جانا عظمت آل نبی، بھول نہ جانا۔ جنہیں حضور نے فرمایا نا کہ میرے سیابا کا دامن پکڑ لینا، سیابی کن نجوم دیکھتا رہتا میں تو رہتا ہوں، اسی طرح حضور نے فرمایا دو چیزاں میں تھوڑے کے چھڈی جانا، ایک قرآن ایک اپنی آل، نہ قرآن نو چھوڑنا تو نہ میری آل نو چھوڑنا، یعنی قرآن تے آل رسول لازم و ملزوم نے، قرآن تے آل رسول لازم و ملزوم نے، انہوں کا دامن نہ چھوڑنا تسی قرآن تے آل رسول کا دامن نہ چھوڑنا، تے میدان معاشر کے اندر قرآن تے آل مصطفیٰ تھانوں نہ چھوڑن گے، یہ تھانوں نال لے کے چلن گے۔ عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو۔ میں اپنی والوں گل نہیں کر رہا، مولانا نواز صاحب کی طرفوں گل نہیں کر رہا، علامہ غلام حسن صاحب والوں گل نہیں کر رہا، مولانا ریاض احمد صاحب والوں گل نہیں کر رہا، اے میں رسول کے فرمان کا ترجمہ پہ کرنا۔ عظمت آل نبی، بھول نہ جانا، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا یاروں کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا یاروں کی باتوں میں نہ آنا۔ واہ، اسی تے انہوں منیا امام، تے انہوں منیا پیر، تے انہوں منیا ولی، جڑا کملی والے دا بھی عاشق ہے تے خدا دا بھی عاشق ہے، رب دا بھی عاشق ہے تے رب دے رسول دا بھی عاشق ہے۔ اساں چوراں نوں ولی کدی نہیں کیا، اسی اے وکری گل ہے کہ کوئی چور آوے تو انہوں ولی بنا کے پھر اس کو کہہ دیتا جائے ولی، یہ نہیں اسی کہ چوراں نوں ولی کہہ چھڑیے، کمال گل ہے۔ وہ چور چور ہی ہوندے نے، پاوے دنیا کا چور ہوگا، پاوے دین کا چور ہوگا، پاوے قرآن کا چور ہوگا، پاوے رسول کی شان کا چور ہوگا۔ عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی۔ جب دو چار دانے دوسرے آ گئے تو کوئی گل نہیں، میں آل رسول دی پہ شعر پڑھنا، سارے مل کے پیار پڑھ چڑھو۔ عظمت آل نبی، بھول نہ جانا، دیکھنا یاروں کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا یاروں کی باتوں میں نہ آنا۔ کیوں علماء کرام کہ حضور دی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا عرض کیتا یا اللہ میں حسین نال پیار کرنا کہ تو بھی حسین نال پیار کر۔ مخلوق ہو کے نبی ہو کے اس بے نیاز نو نبی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ یا اللہ وہ میں پیار کرنا کہ تو بھی حسین نال پیار کر۔ صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا جیڑا حسین نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر، جیڑا حسین نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر۔ سمجھ آ رہی گل میری؟ جیڑا حسین نال پیار کرے او دے نال بھی پیار کر۔ اور سرکار نے اتنا پیار کیتا جی حضور فاطمہ زہرا دے گھر دے کولوں دی لنگے تے بچے دے رون دی آواز کرنا چاہیے، فرمایا جلدی نال حضور گئے تے فرمایا بیٹی فاطمہ حسین نو رون نہ جا کر،
جدو حسین روندا تے میں محمد عربی دا دل بڑا پریشان ہوندا ہے، جدو حسین روندا تے میں مصطفیٰ دا دل پریشان ہوندا ہے۔ سرکار جا رہے نے مدینے دیا گلیاں نے، راہ جاندیاں جاندیاں خیال آ گیا، بچے کھیلتے پھرتے سن ایک دوسرے نال، ایک بچہ دھول نال مٹی نال گرد نال بھریا، حضور نے جا کے چک لیا، وہ وال، وہ ہاتھ، وہ پیر، وہ لتاں، وہ سر، وہ منہ مٹی نال بھریا، حضور نے سینے نال لا لیا تے لا کے انہیں چومیا تے پیار کیتا۔ جڑے لفظ حضور نے آکھے نے ذرا توجہ ہوئے تو میں تمہیں دس دیا، سرکار نے عرض کیتا کہ تو بیٹا تو جنت جنالے، حضور نے جنالے فرمایا تو بھی جنت جاویں تے تیرے ماں پیو بھی جنت ہو جان۔ حضور نے فرمایا تو بھی جنت جاویں تیرے ماں پیو بھی جنت جان۔ غلام آخر لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے بچہ، ایڈا پیار ایڈی شفقت، پتہ نہیں یہ ماں باپ کون ہے، تھی یہ تو دعا دیتی، آخر کی وجہ پھر یہ ماں پیو نے دیتی۔ آپ نے فرمایا تھی نہیں جانتے میں جاننا۔ ایک دن میں دوروں جا رہا تھا، میری نظر پئی یہ میرے حسین نال کھیلتا پھرتا سی، یہ حسین نال پیار کرتا پھرتا سی، جتنے حسین بہندا سی نا تے او دے پیراں دیاں مٹی چک کے جتیاں لی تے او جتیاں لی مٹی چک کے اپنے چہرے دے تے ملدا سی تے بڑا خوش ہوندا سی۔ انہیں او دی جتیاں دی مٹی دی دھول دا احترام کیتا تے پیار کیتا، میں نے ایڈا پیارا لگا میں یہ واسطے بھی دعا کر چکی، یہ ماں پیو واسطے بھی دعا کر چکی۔ میرے آقا نے دسیا ہے کہ تو میرے حسین نال پیار کرے گا میں تیرے نال پیار کرا گا، تے تیرے نال ہی نہیں تیرے ماں تے پیو نال بھی پیار کرا گا۔ تھی مسیح چاہ بیٹھے ہو، جنہوں نے بزرگ بھی نال بیٹھے نے وہ تو بیٹھے ہی نے، وہ پاویں کئی نہیں آ سکے، عقیدہ انہوں کا ٹھیک ہوئے، چور نہ ہون اتوں باہر ایک ہو جائے، سمجھ آ گئی، عقیدہ وہ حسین نال ٹھیک ہوئے تے قسم خدا دی حضور دی دعا دا اثر ہوئے گا۔ جب قیامت کا دن ہوئے گا پر جلسہ کراؤ والے تو جنتی ہون گے، انہوں کے ماں پیو بھی نال جنتی ہون گے۔ کیوں حضور نے دس چڑیا فرمایا تو بھی جنت جاوے تیرا ماں پیو بھی۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیروں کی بات تو میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیروں کی بات تو میں نہ آنا۔ سنتے رہتے ہو حضور نے حسین میں چک لیا، مبارک رب نے بھیجی، مبارک اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی نے جا کے مبارک دے کے آ۔ حضور نے چکیا، چک کے میرے آقا نے چومیا، متھا چومیا، بل چومے، رخسار چومے، اکھاں چومیاں، سر چومیا، ہاتھ چومے، سینے نال لایا، تے نال ہی حضور نے اپنے ہونٹ مبارک حسین دی گردن تے رکھ دیتے۔ نبی پاک چومتے رہے، بیٹی دیکھتی رہی، حضور بوسے دیتے رہے، علی تکتے رہے۔ اب کتا سونے ایک گل کرنی ہے، فرمایا گل کرو۔ اب کتا متھا بھی چومیا، رخسار بھی چومے، ہونٹ بھی چومے، اکھاں بھی چومیاں، ہاتھ بھی چومے، تے گردن ایڈی پیاری لگی جی گردن تو بل چکے نہیں تھے، ہونٹ اٹھائے نہیں۔ آپ نے فرمایا تہاڈیاں نظراں حسین نے میری چوری چ ویکھ رہی ہیں تے میریاں نظراں حسین نو کربلا دے میدان دے اندر شمر دے خنجر تھلے ویکھ رہی ہیں۔ اے وہ گردن ہے جتھے شمر دا خنجر چلے گا۔ آقا تمہیں پتا فرمایا ہاں میں نے جبریل ہونے دس کے گیا کہ اے نال مٹی دے کے گیا کربلا دی، بے حضور اے مٹی رکھ لو سنبھال کے۔ آپ نے مٹی حضرت ام سلمہ کو ہدایت فرمائی۔ پتا لگا کہ نبی پاک جانتے سن ازواج مطہرات وچوں ام سلمہ موجود ہو گئی کہ فرمایا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لیں، جب وہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھے میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے، سمجھے میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اس وقت تو یہ یقین کر لیں کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے کنا چلان جلف رکھے، حضور نے مدینے چزان نہیں پڑی، نبی نے احد کی اذان نہیں پڑھی، نبی نے خیبر کی اذان نہیں پڑھی، نبی نے بدر کی اذان نہیں پڑھی، نبی نے شام یمن کی اذان نہیں پڑھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
تو جو ہے میری گل وال میرے آقا علیہ السلام نے حسین دے کھنا تو جو بھی میری گل وال اکرم آ یار بہ جاؤ آرام ماڑی ماڑی گل تو نہیں ایک دوسرے ناراض ہو جاتا معمولی جی گل ہے ہاں جی میں کیا کیتا ہے آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا چاذان کے الفاظ آ کے فرمایا بیٹا حسین آج تیرے کنا چ میں حی علی الصلاۃ دی آواز کہہ رہا یہ تو لج رکھنی ہے آواز ہی سونے اذان تو پڑھ کے سنا چڈیے نماز حسین پڑھ کے دکھا دے گا تو اذان اتنے کنا پڑھیے کربلا دا میدان آئے گا کول پرا نہیں ہوئے گا کول نانا محمد عربی نہیں ہوئے گا کول بابا علی شیر خدا نہیں ہوئے گا ابو بکر سے عمر نہیں ہوں گے عثمان و علی نہیں ہوں گے مدینے والے نہیں ہوں گے مکے والے نہیں ہوں گے حسین کلا ہوئے گا زین العابدین بیمار تڑپ رہا ہوئے گا لاشاں دے ٹھیر لگے ہوں گے اذان تو پڑھیے تو قرآن میرے رکھتے چڑھ کے حسین پڑھ کے سنا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ کربلا، زندہ باد۔ گل کی یار مینو دسو کی گل پہلے پیغام بھیجا بڑے اچھے طریقے تصویر آئی ہوئے کیمرے دے میں کیمرہ توڑ دیاں گا اس بندے کی تصویر آئی ہوئے میں کیمرہ توڑ دیاں گا نہ مارو ہر چیز پروف دے سر تے ہوندی ہے کوئی بات نہیں دوسرے اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا جہاں کیمرہ بالکل بے فکر ہو کوئی ایسی گل ہاں جی سوچو میری گل کرو ہاں جی توجہ ہے ذہن حاضر کرو سی ذہن حاضر رہے گا میرا بھی ذہن حاضر رہے گا تا دو چار گلا ہو سکیں گی میرے کو بھی میں اگے بیمار ہوں اس واسطے تمہیں اکثر دوستان پتا ہے کہ میں واقعی بیمار ہوں کہ یہ بھی نہیں میں برائے نام گل کر رہا ہاتھ پیر کی تکلیف ہوئی تھوڑیاں دعاواں نے دوستانیاں دعاواں نے رب دے فضل نے حضور دے کرم نے بچا لیا کہ پھر حاضر ہو گیا ورنہ میرے حالات بڑے عجیب جہ ہو گئے سن تو اس واسطے حاضر ہاں تے میں چاہنا کہ جس طرح ناراضگی ایک دوسرے کا دیکھا اسی طرح جب اٹھ کے جاؤ تو محبت کے پیار ایک دوسرے کا اٹھ کے جاؤ اسی واسطے لوگ سانوں کہتے ہیں مولوی لڑا چڑھتے ہیں جی اسی نہیں لڑاؤ پھر تھی اپنے آپ لڑنا شروع کر کے دے اسی چاہتے ہیں لڑو نہیں پیار لے کے جاؤ محبت لے کے جاؤ سمجھ آ گئی جہاں ذکر سننے واسطے آئے ہو نا اسے نواسے رسول کے ذکر کی برکت نال ایک دوسرے محبت نال پیش آیا کرو تو توجہ کرو میری گل وال میں کی گل کر رہا میں یہ کر رہا کہ حسین پاک نو رسول نے چولی چکیا ہے حضور پیار کر رہے ہیں کنا چادام کے لفظ آکھے جا رہے ہیں حضور خطبہ پڑھ رہے ہیں خطبہ رب کی عبادت ہے یا نہیں کیوں جناب خطبہ اللہ کی عبادت ہے یا نہیں خطبہ رب کا قرآن ہے یا نہیں کہ مسجد نبی ہوئے کہ ممبر تے رسول خود بیٹھا ہوئے کہ پڑھے خطبہ جمعے دا کہ خطبہ پڑھ دیا بچہ مسجد داخل ہوئے حضور دیکھن حسین آئے داخل ہوئے ڈگے کھڑے ہو گئے پھر ڈگے پھر کھڑے ہوئے پھر ڈگے پھر کھڑے ہوئے قسم خدا دی سرکار فرماندے نے میرے کو دوبارہ نہ ہو سکیا خطبہ چھوڑیا تے جا کے نواسے نے جھولی بھی چک لیا تے چک کے لیا کے سینے دے نال لا لیا تاکہ دنیا کھانا دیکھ رہے اے قرآن تو وکھرا نہیں قرآن اس تو وکھرا نہیں یہ قرآن تو وکھرا نہیں قرآن یہ وکھرا نہیں میں ایک دوجی گل کرنی چاہنا یہ خطبے کی گل ہے پر حضور نماز پڑھا کہ بچہ موڈے سے چل کے بہ جائے
چھوٹی جی عمر ہوئے نانا قیامت کھڑا ہوئے بچہ دیکھتا رہے نانا رکوع بھی جاوے بچہ دیکھتا رہے نانا سجدے جاوے بچہ آ کے دوڑ کے موڈے تے چڑھ جاوے 3 تسبیحاں پڑھیاں تھلے نہ اتریا حضور نے 5 کر چھڑیاں نبی نے 7 پڑھ چھڑیاں نبی نے 11 پڑھ چھڑیاں نبی نے 17 پڑھ چھڑیاں رب نے آواز کی جبریل مولا حکم کر فرمایا دیکھ رہے ذرا دھیان مار مدینے دی مسجد نبی وال عرض کیتا سونیا دیکھ رہا فرمایا میرے یار نو کہہ سونے سر نہ اٹھاویں سجدے وچوں جب تک حسین اپنی مرضی نال نہ اترے ادو تک سر نہیں سجدے چکنا سبحان اللہ کہا گا ادو سر چکنا جدو حسین اپنی مرضی نال تھلے آ گئے جدو حسین اپنی مرضی نال تھلے آ گئے سلام پھیریا نا کہ غلاماں نے کیتا سرکار سارے ماں باپ قربان ہو جان کوئی وہی نازل ہو گئی سی سجدے دے لمحہ کرن دا حکم آ گیا سی فرمایا نہیں میرے موڈیاں تے میری بیٹی دا بیٹا آ کے بہ گیا سی میں گوارا نہیں کیتا کہ میرا حسین تھلے ڈگے تے نالے مینوں رب نے حکم دیتا ادوں سر چکنا جدوں حسین اپنے آپ تھلے آ جائے میں سر نہیں چکے میں جملہ علماء حضرات بیٹھنے پیش کرنا چاہنا کہ اس طریقے انج نہ کہہ چڑیے حسین بیٹھے رہے رسالت کھڑی رہی حسین بیٹھے رہے نبوت کھڑی رہی حسین بیٹھے رہے نماز کھڑی رہی حسین بیٹھے رہے عبادت کھڑی رہی حسین بیٹھے رہے ریاضت کھڑی رہی حسین بیٹھے رہے اور انج سمجھو جی مصطفیٰ سجدہ لمحہ کر سکیا تو پوری خدا دی خدائی دی ہر شے اپنی جگہ تے جام ہو گئی وہ وجہ کی سی ہر شے رسول دے نال پہ چل دیے وہ جو نہ تھے اس کو تو کچھ نہ تھا وہ جو ہے تو سب کچھ ہے وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے ٹھیک ہے تو پتہ لگا کہ سرکار اٹھے تے ادو پھر حسین تھلے لکھے تے سرکار نے سر چکیا تے پھر کائنات جی سی مرد وجود چاہیے پوری اس طریقے نظام چلن لگا پتہ کی لگا اتنا پیار سی سرکار دو عالم علیہ السلام نو حضور نے یہ بھی گوارا نہیں کیتا کہ سجدے دی حالت جے بچہ موڈیا پہ ہوں اس جگہ تو لگ کے سجدے کی جگہ تک زمین تک کتنا فاصلہ بن جاتا ہے تھوڑا جہا فاصلہ نا کتنا فاصلہ ہے بھی سجدے پیا ہوئے تو اتنے حضور کے صاحبزادہ بیٹھا ہوئے تو سو حضور سر چکن بھی لگتے تو ذری سٹ نہ لگتی یا معمولی جا محسوس ہوتا یہ بھی نہیں کملی والے نے گوارا کیتا میں آخنا میں کی آخا انہوں مولویاں جہے یزید نو امیر المومنین کے حسین نو باغی کہتے ہیں نبی نو ایڈا ہی نہیں پتا لگا بھی باغی نے موڈیا سے لے کے بیٹھا کہ رب کی نماز خراب کرن لگا اللہ کی عبادت خراب کرن لگا پتا لگا رب بھی جانتا رب کا رسول بھی جانتا سدرا والا جبریل بھی جانتا ایمان والے بھی جانتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا حسین نو باغی کہنے والے ہو یزید نو امیر المومنین کہنے والے ہو حسین نو دین دا دشمن کہنے والے ہو اور یزید دے حنفی ہو اور چوریاں کرنے والے چوروں ذرا دیکھو کون ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا میں تھوڑا جی کرنے چاہنا ہوں حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا حسین آئے اپنی چادر تو لا کے تھلے بچائی پتہ کون ابو ہریرہ چٹی داڑھی والا نبی نال مکے مدینے چ رہن والا حضور پیچھے نمازاں پڑھن والا علی دا ہم عمر سینکڑے حدیثاں دا راوی دے اور جس لے حسین آئے نا تے جتی چکی جتیاں چکی حسین پاک دیاں اپنی چادر بچھا کے تے تھلے اتنے جتیاں چاڑیاں حسین نے ہاتھ پھڑ لے کہنے لگے چاچا جی کی کرتے ہو چاچے ابو ہریرہ دی چادر کتنے تے حسین دی جتی کتنے آپ نے فرمایا کیوں کہنے لگے تسی اس ویلے میرے نانے دن صحابی سو تے میں بچہ سی گلیاں کھیلدا پھردا تسی بدر احد خیبر ول گئے میں ادو بچہ سی تسی نانے دسیا میرے بابے علی دی عمر نال تیری عمر ملتی ہے میں تہاڈے نال چھوٹا ہاں تسی میرے بابے علی دے ہم عمر ہو میری تہاڈی چٹی داڑھی ہے تے میں چھوٹا جہا سا منہ جوان ہوندا پیا تے تسی سونیا تہاڈی چادر کتھے میری جُتی کتھے جس نے اتنی گل کی نا کہ حضور دے صحابیاں دی اکھاں چ آنسو آ گئے ابو ہریرہ رو کے کہنے لگے حسین میری داڑھی بھی چٹی ہے
میری عمر بھی زیادہ ہے، میں تیرے نانے دا صحابی بھی ہاں، تو بچہ سی میں جوان سا، تو مدینے دیا گلیاں کھیلتا سی، میں تیرے نانے پیچھے نمازاں پڑھتا سا، یہ سارا گلاں ٹھیک نے، پر جیڑی نسبت تینوں نبی پاک نال ہے مینوں ابو ہریرہ نو دل نہ حاصل ہو سکی۔ ایک حدیث فضائل کرنا چاہنا تو جو ہے تو گل کرا، اس تو بعد تھوڑا جہا واقعہ کربلا پیش کروں گا۔ میرے آقا حسین عید کا چند نظر آیا، تکیا دیکھیا، دونوں بھراواں نے کھیڈیا کھیڈدیا چند تکتے تکیا تے اندر آ گئے۔ عرض کیتا ماں جی سلام عرض، فرمایا بیٹا وعلیکم السلام، کیویں آئے ہو؟ عرض کیتا ماں گل کرنے واسطے آئے، عید کا چند چڑھ گیا مبارک پیش کرنے۔ فرمایا بیٹا میں دیکھ لیا چند۔ عرض کیتا ماں جی چند تے تسی بھی دیکھیا، چند اسی بھی دیکھیا، چند کالے رنگ والے بلال نے بھی دیکھا، چند کے ابو بکر تے عمر تے بابے علی نے بھی دیکھا، وہ چند کے مکے تے مدینے والے بھی دیکھا، چند مصریاں شامیاں رومیاں یمنیاں نے بھی دیکھا۔ گل کرنے واسطے آیا اے نال گوانڈیاں دے بچے محلے والے، انہوں نے نویاں جتیاں نویاں پگڑیاں نویں کمیزاں نویاں شلواراں نویں انہوں دے جوڑے تیار نے، کہ سارے واسطے بھی انتظام کیتا ہے۔ ساڈا نانا امام الانبیاء ہوگی، ساڈا بابا شیر خدا ہوگی، ساری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اسی ساری کائنات کے مالک ہوئیے، تو سارے واسطے پرانے پاٹے کپڑے لیرا نہ کنیاں ہو۔ ہائے ہائے دل خیال پیدا ہوا، آخر بچے نے معصوم نے انہوں کا دل پریشان ہوئے گا، وعدہ کر لیا، فرمان لگیاں جاؤ بیٹا تمہیں بھی مل جان گے کپڑے۔ عرض کیتا ماں کدوں؟ فرمایا بیٹا سویرے۔ عرض کیتا ماں گھر آٹا ہے جمع کا جہاں سویرے روٹیاں پکانیاں نے؟ فرمایا بیٹا نہیں۔ عرض کیتا ماں گھر آٹا بھی نہ ہو روٹیاں واسطے، کہ وعدہ عید نویں کپڑے کا، چلو لے ہی دے گی، ادارے ملیں گے، بابا کسی قرضے نال لے کے آ جائے گا، تو یہ سی کے کون دے گا؟ وہ درجی کہڑا ہوئے گا جی ایڈی چھتی تیار کر دے گا؟ فرمایا بیٹا یہ کسی عام عورت کا وعدہ نہیں، رسول دی دھی فاطمہ زہرا کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے خوشی نال کرا، جہاں ایمان ہے جا محبت نال سبحان اللہ کہہ دے۔ جی میرا گلا بیٹھا تے تو ٹھیک نے، سبحان اللہ کہہ کرا۔ جس نے اتنی گل سنی نا کہ حیران ہو کے ماں بل دیکھا، فرمایا بیٹا یہ فاطمہ زہرا کا وعدہ ہے، یہ رسول دی بیٹی کا وعدہ ہے، یہ عام کا وعدہ تو نہیں تو گل کی ہے۔ اچھا اما جی پھر یاد رکھنا۔ فرمایا بیٹا بڑا یاد، آرام نال تھی سمجھو، وہ ماں جنہیں بچے اٹھے حسین تے قرآن دیا لوڑیاں دیتیاں، سونے حسین تے قرآن سنایا، باہر نکلے تے قرآن سنایا، اندر آئے تے قرآن سنایا، چولی بھی چکیا تے قرآن سنایا، چولی چو کڈیا تے قرآن سنایا۔ وہ جیڑی ماں ہر ویلے قرآن دیا لوڑیاں دیتی سی، وہ کدی جھوٹھی بھی گل کر سکتی سی، یہ غلط بھی گل کر سکتی سی نہیں۔ نالے گل ہور سنو، وہ جی رابعہ بصری واسطے کعبہ استقبال واسطے آ سکتا ہے، جی اج دے ولیاں دے دعا دے نال میہ پی سکتا ہے، جی اج دے ولیاں نال رب لوکاں نوں بچے دے سکتا ہے، جی اج دے ولیاں نال خون میٹھے ہو سکتے ہیں، اج دے ولیاں نال اج دے ولیاں دی دعا نال رب دی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کیوں؟ حدیث جو ہوئی رب آخدا میرا ولی کسے گل تے قسم چک دے تے میں او دی قسم نو جھوٹی نہیں کرتا، اپنا قانون تبدیل کر دینا، اپنا قانون تبدیل کر دینا۔ اپنا قانون بدل دینا، پر اپنے یاراں دی گل نہ جھوٹے نہیں کرتا۔ یار جی یہ عام ولیاں دی شان ہے، 15 صدیاں گزرن تو بعد ولی پیدا ہوئے، وہ دی دعا کے اثر ہے کہ رب اپنا آئین بدل دے، اپنا قانون بدل دے، رب تقدیر بدل دے، وہ دی دعا دے نال۔ تے حسین دی ماں تے ولیاں دی سردار ہے، حسین دی ماں تے جنتی عورتاں دی سردار ہے، حسین دی ماں تے رسول دی تھی۔ سبحان اللہ کہا، زور نہ ایک بار کہہ دو۔ اور ڈاکٹر اقبال علامہ درویش لاہوری آخر ہے مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق زہرا ہے۔ فرمایا بیٹا سمجھو تھی
کپڑے تیار ہوئے مل گئے. گل یاد میں اتنے گل کر رہا تھا. سہ گیا رات ستے پہ جی. ساری رات دنیا دیا عورتیں ستیاں نے, مکے مدینے والے ستے نے, شام یمن والے ستے نے, رسول کی دھی مسلے سے بیٹھی. پوری رات قرآن پڑھدیا گزر گئی, پوری رات درود پڑھدیا گزر گئی, پوری رات رب کا ذکر کردیا گزر گئی, پوری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزر گئی. سبحان اللہ کہو ذرا. پوری رات رب کی عبادت کے اندر گزر گئی. سبحان اللہ کہو ذرا. سی آواز میں عرض کرنا چاہنا پوری رات رب کی عبادت کے اندر گزار چڑی. یہ وہ نچنا واسطے رب آخر ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں, پوری رات قیام تے رکوع دے اندر تے سجود گزر جاتی ہے. فجر اٹھ کے دعا منگتے ہیں یا اللہ تیریاں راتاں چھوٹیاں نے, سجدہ لما کرنوں دل کردا ہے, ایڈی لمبی رات بنا دے جو دل بھر کے میں تینوں سجدہ کر لواں. تے او فاطمہ زہرا وے جدوں سویر دا ٹائم ہویا تہجد دی نماز پڑھی گئی, فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا, نماز فجر ادا کی. عرض کیتا بے نیاز میں بچیاں دا دل رکھن واسطے منہ دو لفظ کڈے نے, میں وعدہ کردا پئی ہاں میرے لفظاں دی عزت رکھ لے. تو کائنات دا مالک ہے, بغیر ستونہ تو آسمان کھڑے کرنے والیا, بغیر ماں باپ تو آدم نو بنانے والیا, بغیر پیو تو عیسیٰ ابن مریم نو پیدا کرنے والیا, وہ پتھراں نو روٹیاں پتھراں وچ کیڑیاں نو روٹیاں دین والیا, مہربانی کر تیرے گے کوئی اوکھی گل نہیں. حسین تے حسن واسطے نویں جوڑے دی دعا کیتی ہے, مہربانی کر دے. آواز جبریل عرض کیتا مولا حکم کر, فرمایا جلدی جا جنت چ سیتے جوڑے لے لا. حسین دے بوئے تے چلا جا. حسین پوچھے کون ہے, آخی میں تہاڈا درزی ہاں, سیتے جوڑے لے کے آیا. سبحان اللہ کہہ میں درزی ہاں تے سیتے جوڑے لے کے آیا. یہ نہ کہیں میں نوریاں دا سردار ہاں, یہ نہ تعارف کرائی میں سید الملائکہ ہاں, میں سدرہ جبریل ہاں. میری کوٹھی اتنے وے, میرا محل اتنے وے, میرا بنگلہ اتنے وے. سمجھائی نہ اپنا تعارف درزی نال کہہ کے گئے میں درزی ہاں, تھوڑے کپڑے لے کے آیا. بوا کھڑکیا, شہزادے باہر نکلے, پوچھا کون ہے, کہنے لگا درزی ہاں, سیتے جوڑے لے کے آئے. ٹھیک ہے, کپڑے لے اندر چلے گئے. جب گیا نا اندر کہ ماں سیدہ فاطمہ زہرا نے پوچھا بیٹا کیویں آئے؟ ابا اما جی درزی سی کوئی کپڑے دے کے گیا. فرمایا ہاں بیٹا اس درزی نے آنا سی کپڑے لے کے. وہ درزی کیوں نہ آتا کپڑے لے کے, انہیں آنا سی کپڑے لے کے. لباس بدلایا, تبدیل کرا کے پگڑیاں بنیاں, سرما پایا, زلفاں سواریاں. واہ واہ قسم خدا دی. اور ایڈیاں سوہنیاں زلفاں پگا کے, اکھاں سرما پا کے, پگڑیاں بنا کے, نال چادر کمر کے لپیٹ کے. فرمایا بیٹا بوڑھے تے کھڑے ہو جاؤ تے عید گاہ بھی جانا عید پڑھنے واسطے, تے جائیو نانے دے نال, کلے نہیں جانا. عرض کیتا ماں جی جس طرح نانے دی پگڑی ہے اسی طرح جو ساڈیاں بدیاں نے, جی نانے دیا زلفاں نے ساڈیاں بھی اس طرح سواریاں نے, جس طرح نانے دے جوڑے نے ساڈے بھی اس طرح جوڑے نے, جداں دیا جتیاں سوہنیاں نویاں لگے نے. میں سوچنا علامہ صاحب وہ جبریل بھی جتیاں ناپ کے تے پھر لے کے آیا, اور جبریل بھی جوڑے ناپ کے لے کے آیا. سوال لگا گا سی آواز اور جبریل بھی جوڑے ناپ کیوں نہ جوڑے ناپ کے لے کے آتا. رسول کی دھی آخر لگی ابا جی میں اندر داخل ہوئی, پنگوڑا جہد حسین ستا سی وہ پنگوڑا ہل رہا سی تے ہلاؤن والا نظر کوئی نہیں آیا. فرمایا میری بیٹی جبریل سی حسین نے جھوٹے دن واسطے آیا سی, جبریل حسین نے جھوٹے دن واسطے آیا سی. ابا جی اس تو اگے اندر گئی ہیں, وہ چکی اپنے آپ چل رہی سی لیکن چکی چلاؤ والا کوئی نہیں سی. فرمایا جبریل چکی چلا رہا سی, کیوں رب نے آخیا جا میرے رسول دی تیر آپ تھک نہ گئے ہاں, جا کے تو چکی چلا کے آ. جبریل آ کے غلامی سبحان اللہ کہو ایسی آواز. پتا کی لگا ہے, میں پھر وہ گل کرنی چاہنا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا. حسین باہر نکلے, حضور بھی آ گئے, حاجی بیٹھے ہو گئے بچ جی نہیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. میں گیا مدینے پاک, میں بھی رو رو کے دعا منگتا سی. حضور نے میں نے بلا لیا,
قسم خدا دی دنیا کائنات کہ اگر کوئی جنت ہے تو رسول دا شہر ہے. ڈاکٹر اقبال نے پوچھا پوری کائنات دیکھنے والے دس تینوں کی چنگا لگا؟ انہیں کیا پوری کائنات دیکھیے پر انہیں کیا خاک طیبار تو عالم خوش طرح. مدینے کی مٹی پوری کائنات چنگی لگی ہے. یورپ گیا اپنا مغربی ممالک کی سیر کی، مشرق مغرب ول دوڑیا، مدینے کی مٹی پسند آئی ہے. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ جدا ویخ ہونا شہر در وی دل برس، اس واسطے کہ اتنے محبوب آرام کر رہے ہیں، وہ اس واسطے مدینے کی مٹی چنگی لگتی ہے. قسم خدا اللہ ہر کسی نے مدینے جان کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دے دل کر جانا. میرے آقا چلے مدینے کی گلیاں چ ابو بکر نال، عمر نال، عثمان نال، علی نال، بلال نال، سلیمان فارسی نال، طلحہ زبیر نال حضور جا رہا سن. اس شہزادے نے چک کے سلام کیتا، قدم بوسی ہوئی. عرض کیتا نانا جی کدھر چلے ہو؟ فرمایا بیٹا عید پڑھانے واسطے. سانو بھی نال لے چلو. فرمایا میری انگلاں پکڑ لو. عرض کیتا نانا جی اگے انگلاں پکڑ کے چلتے رہے مدینے دیا گلیاں چ، اج انگلاں پکڑ کے نہیں جانا. فرمایا کیوں؟ عرض کیتا نانا جی اے لوکاں دے بچے سواریاں پہ بہ کے جان تے بابا مرتضی مشکل کشا ہوے، نانا نبیاں دا امام ہوے تے اسی پھر پیدل چل کے جائیے، سانو بھی سواری لے کے دیو. فرمایا بیٹا ضد نہ کرو، آؤندی عید دے انتظام ہو جائے گا، آج تو چلو کھا میرے نال اس طریقے نال. عرض کیتا رات ماں کو کپڑے ملے نے تے جوڑے جتیاں بھی مل گیا سن تے تیرے نال ضد کریں گے تے سواری بھی مل جائے گی. میرے آقا مسکرا کے دیکھا، حسین دے چہرے ول دیکھا، حسین دیاں زلفاں ول دیکھا، حسین دے متھے ول دیکھا، حسین دی دوڑ ول دیکھا، حسین دی رفتار گفتار ول دیکھا، وہ دی پوری صورت ول دیکھا. یہ پتہ کی گل ہے میرے آقا کیوں بار بار دیکھ رہے ہیں؟ حدیث پڑھیاں پہ نے سر تو لگ کے اتوں تک حسن حضور نال ملتے ہیں، اتوں لگ کے پیرا تک حسین حضور نال ملتے ہیں. پتہ کی لگا جب حسن تو حسین دونوں برا کھڑے ہو جاتے پورا محمد نظر آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ماں کا لال ثابت کرے جنہوں حضور نے فرمایا ہوئے الحسین منی وانا من الحسین. ایک نال گل ہو رکھ کر دے علامہ صاحب میں بڑی جو ہے پوری میری گل میں کل تھی تو جان دے چنگے طریقے نال ساری دنیا جانتی ہے. غوث کئی بنے نے، کتب کئی بنے نے، ولی کئی بنے نے، مولوی کئی بنے نے، حافظ کئی بنے نے، قاری کئی بنے نے. اور قیامت تک غوث سے کتب پہ ولی بنتے رہیں گے پر قیامت تک حسین کوئی نہیں بنے گا. دوجا حسین اچھی بولو دوجا حسین. نہ مصطفیٰ دا کوئی ثانی بن سکتا ہے، نہ حسین جی کوئی مثل بن سکتا ہے. پتہ کیوں؟ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. حسین میرے بچوں ہے، میں حسین بچوں ہوں. حسین میرے بچوں، میں حسین بچوں. فرمایا بیٹا کی گل ہے؟ نانا جی سواری چاہیے. فرمایا بیٹا گل سن، جس دے آ گیا سواری لینی تے گھوڑے تے نہ بہ، اونٹ تے نہ بہ. نانا جی پھر فرمایا شیر تے نہ بہ، ہاتھی تے نہ بہ. میں گیا میں رات والی رات براق کتے بہ کے، براق رک گیا سدرا سے، میں گیا اتنے رف رف سے بہ کے. میرے واسطے براق آیا، میرے واسطے شیر آئے، میرے واسطے ہاتھی آئے، میرے واسطے رف رف ہے، میرے واسطے شیر نے، میرے واسطے کوئے نے. فرمایا کائنات دیا سواریاں بکریاں نے. حسین اج یہ جی سواری میں تینوں دینا جی قیامت تک یاد رکھے گا. اب کتا نانا جی دیو سواری. فرمایا پتر تو بن جا سوار تے میں مصطفیٰ بن جانا سواری. سبحان اللہ کہہ دے گا. میں سواری بن جانا تو سوار بن جا، میرے موڈے سے چل جا، میں تین مدینے دیا گلیاں چلا کے چلنا. عرض کیتا ٹھیک ہے نانا جی. موڈے سے بٹھا لیا، بٹھا کے حضور چومیا. ایمان نال دسو جدو دو موڈے سے بٹھا کے سرکار چلے ہو گے تو اے سینہ رسول کا ہوئے گا تو قدم حسین دے نال لگے ہو گے. سبحان اللہ کا سینہ رسول کا ہوئے گا تو قدم حسین دے لگے ہو گے. سرکار چلن لگے نا. عرض کیتا نانا جی ایک گل میری یاد ہی نہیں رہی. فرمایا بیٹا گل کر.
ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵਾਗਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਵਲੈਲੀ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਲੈਲ ਦੀਆਂ ਪਕੜ ਲੈ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੁੜ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਓਏ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੋਂਠ ਹਿੱਲੇ, ਉਹ ਸੈਰ ਕੀਤਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋੜਾ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਵਾਂ ਚੱਲ ਪਵੋ ਚੱਲ ਪਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਬਰੀਲ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਉਜ਼ਰ ਮੁੜ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂਨੇ ਜਿੱਧਰ ਮੋੜਾ ਮੁਝੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੁਣ ਲਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ, 10 ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਬਚਪਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ یہ ہے نا گل. حضور نے فرمایا فاطمہ میری جان ہے, فاطمہ میرا دل ہے, فاطمہ میری روح ہے, فاطمہ میرا جگر ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا سکون ہے, فاطمہ میرا قلب ہے. اور جنہیں فاطمہ نو راضی کیتا انہیں میں محمد نو راضی کر لیا, جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں مصطفیٰ نو ناراض کر لیا, تو جنہیں فاطمہ کا دل دکھایا انہیں میرا دل دکھایا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اس طریقے نال ہی, ٹھیک ہے جناب. جنہیں اللہ کے اللہ کے رسول کا دل دکھایا کہ رب پڑھتا ہے لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ, اور دنیا پہ بھی لعنت ہے کہ اگلے جہان بھی لعنت ہے. ایمان نہ دس. اور جنہ بے ایمانہ نے حسین نو کربلا کے میدان سے ذبح کر کے خنجر سے تھلے کہ اس کے گھوڑے دوڑائے سن, ایمان کا دل دکھیا ہوئے گا کہ خوش ہوا ہوئے گا؟ اور ماں کا دل دکھیا ہوئے گا کہ نہ دکھیا ہوئے گا؟ آج کسی بچے نو کوئی جانا لگتا مارا جا تھپڑ ہی مار دے کہ بچہ پوے ہو سارا دن من گالا کرتی رہتی اس بندے نو. اینی گل ہے انہیں میرے بیٹے نو مارے کہ جی کسی کی اولاد نال پیار کریے تو اس ماں پیو کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. انہیں میرے بچے نال پیار کیتا ہے کہ فرمایا جی فاطمہ کا دل دکھیا تو میں مصطفیٰ کا دل دکھیا, کہ جنہیں کملی والے کا دل دکھایا انہیں رب کا دل دکھایا. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ لوگ کہہ رہے سبحان اللہ کہہ رہا میں یہ کرنا چاہنا. میرے آقا نے موٹا جتے چک لیا حسین نو. میرے آقا مدینے دیا گلیاں پھرتے جاتے ہیں, حضور مدینے بن جا رہے ہیں, میرے گلیاں دتا پھرتے ہیں. کیسا منظر ہوئے گا, کہ کھڑیاں ہو گیا, کہ وقت ہوئے گا. تو سامنے عمر فاروق نے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے سبحان اللہ سواری کتنی سونی ہے. فرمایا عمر سواری تو بڑی سونی ہے, ذرا سوار بھی دیکھ کتنا سونا ہے. سبحان اللہ کہا سواری تو بڑی سونی ہے, ذرا سوار بھی دیکھ کتنا سونا ہے. پر مدینہ چھوڑنا بھی بڑی اوکھی گل ہے. آؤ تھوڑا جا کربلا ول چلیے. اسی پیار حسین نال میرے نبی نے دس چڑیا حسین کون ہے. یہاں اگے تھوڑا جا چلیے. مدینہ چھوڑنا بھی بڑا ہی اوکھی گل ہے. اوکھی ہے سوکھی جی بولو کیوں بابے بیٹھے ہو. ہندوستان چھڈیا, گھر چھڈے, زمین چھڈیاں, پاکستان وال آئے. گھر چھڈنے اوکھے نہیں یا سوکھے نے؟ اور وطن چھڑنے اوکھے نے یا سوکھے نے؟
اج ایک تک بھی قسم خدا دی میں کئی بابیاں کو بہ کے گلاں سنیاں نے وہ جب ہندوستان دے اپنے گھراں دیاں گلاں کرن لگن اوتھے اتنے پکے نے پھر بھی اکھاں چ آنسو آ جاتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کی دسی اپنے پنڈ دیا بہاراں سارے پنڈ کا پانی کہہو جہا سی اتوں دیا محبت کہہو جہاں سی اے منافقت نہیں سی اے روڑے نہیں سی بڑا سکون سی ٹھیک ہے وطن چھڑنا بڑا اوکھا ہوتا ہے وہ جڑا اے وطن چھڈے وہ بڑا اوکھا ہے جڑا مدینہ چھڑ کے گھروں نکلے انہوں تو پوچھو گا کہ نکلے آئے گا حسین کیوں علماء کرام پھر مدینہ چھوڑنا تے پھر حضور دا شہر چھوڑنا نانے دی بستی چھوڑنی زہرا دی قبر چھوڑنی رسول دا گھر چھڈنا اپنا بوہا چھڈنا یہ چھڈ کے مکے وال آنا مکے سے چھڈ کے پھر کربلا والے پاسے چلنا مسلم دے نکیر انہوں دے بچے جس بے دردی نال ذبح کیتے وہ بھی تسی سنتے رہتے میرے کو بھی کئی باری سنیا علماء کو بھی سنتے ہو حسین منزل کا منزل چلتے چلے گئے محرم کی سبت آ گئی کربلا کا میدان ہوئے محرم کی سبت ہوئے سات نو پانی بند کیتا ہوئے واہ واہ جنہوں نے قیامت والے دن حوض کوثر دے جام بھر بھر کے چلانے نے اج اس رسول دا پانی بند اس رسول دی اولاد دا پانی بند کیتا گیا ایک مزے والی گل تھوڑے میں پوچھنا چاہنا دسو سبیلاں لگیاں دیکھیاں نے اس دفعہ اگے سبیل کی گل کر رہے تھے نظر صاحب سبیلاں لگیاں دیکھیاں نے میں نہیں دیکھنا ہر سال پہلے نالوں پچھلے نالوں ایتکی اس تو پچھلے نالوں جڑا اس تو پہلا سی اس نالوں پچھلے سال ہر سال سبیلاں بدھدیاں جا رہی ہیں رب نے آخیا حسین انہاں بےمانہ تے تیرے بچوں کا پانی بند کیتا سی نا تے میں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال میں تے یاراں نو ازمانا میں تے یاراں نو اچھی بول کر میں یاراں نو عاشقیو حقیقی قتل معشوق دے منے جس والی دیکھے راز سجن دے لگ جاوے اسے بنے نہ چھوڑے اور مکھ نہ موڑے توڑے سا تلواراں کنے ہوٹ سچا عشق حسین دا باہو سر دتا راز نہیں اور بننے سبحان اللہ کا ذرا مل گئے رب نے وعدہ کیا فذکرونی اذکرکم تو میں نے یاد کر میں تینوں یاد کرنا ٹھیک ہے انہوں نے پانی بند کیا رسول دی آل دا تے رب نے فرمایا جنہوں نے تیرا پانی بند کیا تیری آل دا پانی بند کیا وہ مر جان گے مٹ جان گے انہوں دے نشان ختم ہو جان گے انہوں دیا نسل مک جان گیا تباہ برباد ہو جان گے لیکن حسین تینوں من والے قیامت تک تیری سارے سواب واسطے سبیلا لا کے بیٹھے رہنے گے کیوں بھائی پانی ونڈتے ہیں کہ نہیں ونڈتے شہر ہے فکا پانی کدی وہ تو لگتا نا جب فکا بھی مل ملتا ہے ملتا کہ نہیں ملتا لاریاں بیٹھے ہو فکے گلاس دے اگے تو روپیے کا میٹھا ملتا اسی پاس سکرین نہیں ہوتی سی ہوں جناب فکا بھی روپیے کا چلاتا انہوں نے بھائی برف بڑی مہنگی ملتی ہے پینا تو پی نہیں پڑا تو نہ پیو رہے منڈے چھوٹے چھوٹے کدا والے اتنے کھڑے ہوئے پینا تو پی نہیں پڑا تو نہ پی روپیہ کٹ جلدی کر تو نال ہی باجاں دے جان جو استاد جی گڈی کھڑی کرنی ہے روپیہ میرے پیسے نے میرے لائے ٹھیک ہے وہ فکا تو جدو آئے محرم کی 10 تاریخ جدو آئے یوم حسین جدو آئے نوازا رسول کا دن جب پھر جڑے منن والے وہ آتے ہیں سال پورا مل لے کے پیتا ہی اور حسین کا صدقہ میٹھا شربت پی لال رنگ کا کھلے جل جنا نالے روح افزا کی خوشبو آئے تینوں کہ نالے میٹھا ہوے نالے ٹھنڈا ہوے کہ پیسہ بھی اچھی بولے پیسہ بھی کوئی نہ ہوے اس واسطے عارفاں سلطان آخدا ہے اور ایک جاگن ایک جاگ نہ جان ایک جاگ دے آئی ستے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹੀ 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 ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਬਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਰਾत मेरी तकरीर से सरगोदे शहर के बड़ी मरकजी स्टेज और हर साल मैं उत्थे जाना, वो बेचारे उत्थे मैंने उड़ीकते रहे, मैं जा नहीं सकिया बीमारी की वजह तो। ये भी मेरे पास भी जे मैं उत्थे जावां तो बत्तियां वाली तकरीर रह जानी, गला बिल्कुल साथ नहीं देगा। तो सिर्फ बत्तियां के जलसे वास्ते और रात वाला भी जलसा छड़ बैठा तो सवेरे जाके रात आने वादी अजीज शरीफ वाले पीर साहब मौजूद ने, साल का महबूब लाई साहब, उन्होंने अगे हथ बन के जनाब माल कबूल करना, गला वाकई साथ नहीं सी हुंदा। औखा सौखा के आवाज मैं कर भी लेंदा ते अज बत्ती वाला नहीं हो सकना। परसों दिने जिथे तकरीर सी उत्थे एक शेर नहीं पढ़ाया मेरे को, उसे तरह सादी तकरीर की। उन्होंने कहा भाई असी तेरे ते राजी, साडा रब तेरे ते राजी, तू आ ही गया तो असी ये बड़ी साडी इज्जत रह गई है ना। उन्होंने पता नहीं लोगों ने साडे नाल किहड़ियां गल्लां करनियां। ये जिहड़े सद्दण वाले हुंदे ने बुलाउण वाले, उन्होंने पता होता भी मौलवी ना आए तो उन्होंने कितनी बेइज्जती होती। असीं भी नहीं जलसे कराउंदे रहना ना, मौलवियों का काम होंदा है एवें दो लफ्ज़ बाद किते साल 6 महीने बाद मिलना कहना हज़रत साहब तुसीं तशरीफ नहीं सी लिआए जलसे, असीं तुहानूं उड़ीकदे रहे। भाई मुझे कुछ नज़ला था, कुछ जुकाम था, कुछ तबीयत नासाज थी, गला बैठा हुआ था, इसलिए मैं नहीं आ सका। वो दो लफ्ज़ ते उन्हां घर वालिआं दा काम हो जांदा, जिहड़े बेचारे सड़क ते खड़े होकर इंतजार करके बैठे रहंदे है ना। गल है मैं गल करदा पिया सां और एक जागण एक जाग न जान, एक जाग दे आई सुते, एक जाग दे आई, एक जाग दे आई और सुते जाग दे आई और मुझे प्यारे मियां यासीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। आओ बाबे भैने कबरां वाले, आओ बाबे भैने कबरां वाले, तुसीं भी हर साल जाते हो, मैं भी जाना। हज़ारां बेदा सैकड़े पगड़ियां ने दूरों दूरों दुनिया की, पता की गल है एक सुत्तियां ही जा और वासिली हो, एक जाग दे आई, एक जाग दे आई मुझे अगली गल देखो जरा किवें सुल्तान आरिफीन ने निचोड़ कढ़िया। और की होया जे कुगू जागे, आपका सुल्तान करोड़ा है सानू भी पता दस छड़िया बच के रहना, कुगू भी कई जागते हैं, कुगू भी की होया और जे कुगू जागे, की होया और जे कुगू जा, और जागे ते चोर भी ने, जागदे साध भी ने, जागदे चोर भी ने। और चोर चोरियां करने वास्ते जागते ने, साध रब नूं मनाउण वास्ते जागते ने। की होया और जे कुगू जागे और जेड़ा लैंदा सा पुछे कुर्बान तिना तो बाहू और जिना खू प्रेम दे वो दिते सुभान अल्लाह कहो जरा जीवन। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। समझ आ रही है? अच्छी बोलो। ये खाली सा ये क्यों गुस्से वाल दे रहे हो? ये कोई पाउडर नहीं खोया,
آتی وہ نہیں ہے بالکل میرا مقصد ہے کہ خالی جائے کرو سمجھائیے میری گل اور تھوڑے ہوں تھوڑا جا کے جی تھوڑا جا نیڑے لگیے کربلا دے میدان 7 نو پانے بند کیا 8 آ گئی 9 آ گئی 10 آ گئی واہ نبی تے نماز پڑھ کے درود پڑھنے والے ہو جب تک حضور دی حالت درود نہ پڑھو تھوڑی نماز کوئی نہیں تھوڑے روزے کوئی نہیں تھوڑا حج کوئی نہیں تھوڑی زکات کوئی نہیں کیوں مارنا جب تک حضور دی حالت درود نہ پڑھو کچھ بھی قبول نہیں کہ اسے آل دا پانی بند کیتا اسے آل دا پانی بند کیتا میرے کو سنی ایک روایت میں کے بیان کرتا ہوں جس رسول نے قیامت والے دن آواز ہے جی آدم علیہ السلام اے تیری امت کے نیک سے گناہگار کھڑے نے آدم آخر گے یا اللہ میں گناہگار میں کتنے رہ جاؤں آواز ہے پھر یا اللہ نیک دے مینو گناہگار رکھ تے جڑے پر مرضی کھاتے سٹے نہ ٹھیک ہے آواز ہے کہ 950 سال بعد کرنے والے آلو اے نیک نے اے گناہگار نے یہاں دونوں ایک رکھ لے جا پر مرضی رکھنا نو کہیں گے یا اللہ بعد میں 950 سال کیتا میں نہ گناہگار میں کہڑے کوئی سٹا تو جان تے گناہگار جان نیک میرے گناہگار تیرے آواز ہے کہ داؤد علیہ السلام اے نیک تھیا گناہگار یا اللہ نیک میرے گناہگار تیرے زکریا نیک تھے گناہگار یا اللہ نیک میرے زکریا نیکاں نوں لے جا نو نیکاں نوں لے جان گے داؤد نیکاں نوں لے جان گے ایوب نیکاں نوں لے جان گے یعقوب نیکاں نوں لے جان گے خلیل نیکاں نوں لے جان گے کلیم اللہ نیکاں نوں لے جان گے عیسیٰ ابن مریم آکھن گے یا اللہ نیک مینوں دے دے گناہگار تو رکھ لے آواز آ گئی حسین دے نانا زہرا دے ابا صدیق دے آقا اور غاراں وچ رون والے یارا ہن تیرے غلاماں دی واری آ گئی ہے اے نیک نے اے گناہگار نے گل کر نیک رہنا یا گناہگار لینا میرے آقا علیہ السلام رو کے آخر گے یا اللہ نیک تو رکھ لے گناہگار مینوں دے دے سبحان اللہ تھی تو سبحان اللہ ایڈی کنجوسی نہ کہی سارے نیک ہی بیٹھے ہو میرے میرا مطلب میں خود گناہگار ہوں آواز ہے کہ کونی آواز ہے گل کر یا اللہ نیک تو رکھ لے گناہگار مینوں دے دے آواز ہے کہ دوجے نیکاں نوں لے گئے تو گناہگار کتنے رہ جائے گا یا اللہ جی میں بھی گناہگاراں نوں دھکا دے دیا اے گناہگار کتنے جان گے سبحان اللہ کہو ذرا جی میں بھی گناہگاراں نوں دھکا دے دیا اے گناہگار کتنے جان گے آواز ہے محبوبہ کہ تو گناہگاراں نوں کدھر لے جائے گا یا اللہ نیک اپنی مرضی نال بخش دے گناہگار میری مرضی نال بخش دے میں پرانی گل سے کرنا چاہنا علامہ نواز صاحب اور جنہ نہیں دتا کرن گلا جنا دیکھ لیا بول دے نہیں سبحان اللہ ایڈا بڑا سر ہلاؤ کی بجائے زبان چھٹ جی ہلاؤ گا سبحان اللہ کہو دیوانا او جنا نہیں دٹھا او کرن گلا جنا دیکھ لیا بول دے نہیں جڑے راز حقیقت جان گئے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں کہ سونا آیت ہوئی آباد دنیا اور دکھ دور مصیبتاں مک گئیاں ملیا چین غریباں تے ماریا نوں اور اکھی روندیاں روندیاں رک گئیاں 9 تاریخ آ گئی 9 کا دن گزر گیا جب شام جی پئی نہ بتیاں لے جب شام کا ویلا ہوا سورج غروب ہون لگا میرے حسین نے ہر خیمے بندہ پہ بھیجا فرمایا جا سارے بلا کے لیا واطن عبداللہ قلبی نو لایا فلانے نو لایا فرحان نو لایا قاسم نو لایا میرے بھائی عباس نو لایا اور محمد نو لے کے آؤ فلانے بندے نو لے کے آؤ سارے کٹھے ہو گئے سمجھو ہے سارے کٹھے ہو گئے فرمان لگے پتہ تو میں کیوں بلایا حضور دسو فرمان لگے گل سنو اج 9 کل 10 رات گزرتی پی ہے دل کردا کہ مدینے چلے جاؤ دل کردا کہ مکے چلے جاؤ دل کردا کہ ایران وال چلے جاؤ دل کردا کہ کسی ہور پاسے نکل جاؤ میری بلوا دو کل تو بعد
حالات بدلے ہون گے حسین کچھ نہیں کر سکے گا مرضی تے گھر چلے جاؤ مرضی تے مکے چلے جاؤ جتنے تھوڑی دل ہے میں راضی میرا نانا راضی میرا بابا راضی میرے گلے چو ایک بندہ کٹ دو آزادی تمہیں میری بلو آزاد ہو رو تو حسین دے غلام وہ چٹیاں داڑیاں والے چند بابے بھی موجود سن کیوں جناب وہ چٹیاں داڑیاں والے چند بابے وچ بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ بن لے پگڑیاں سر تو لا دیتیاں لا کے حسین دے پیروں دے رکھیاں آخر لگے آقا حسین اساں کوئی کریم اللہ دا کلمہ نہیں پڑھیا اسی تے تیرے نام محمد دا کلمہ پڑھیا ہے اسی جان دے سکنے ہیں اولاد قربان کر سکنے ہیں عورتاں بیوہ ہو سکدیاں نے بچے یتیم ہو سکتے ہیں ساڈے سراں تے نیزے نیزے تے چڑھ سکتے ہیں ساڈیاں لاشاں تڑپ سکدیاں نے پر ساڈے ہوندے حسین تیرے ول کوئی نہیں آن دیاں گے اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں سانوں اپنے دروازے تو دھکا نہ دے اساں تو واپس نہیں جانا کیوں اگے ایک دوست پڑھدا پیا سی جس رخ دی چھاں دے ہیٹھ بئیے اس رخ نو کدی بھی کٹیے نہ جنوں ایک واری منہ یار کریے پاسا اس ولوں کدی وٹیے نہ جیکر پنڈ پیار والی چال لیے اور جیکر پنڈ پیار والی چال لیے لگے تھار تے اس نو سٹیے نہ جیکر یار دے نام دی ملے سولی اور ٹوٹا لے لیے پیچھا ہٹیے نہ سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پہلے اپنے پہلے پھر 1.5 گھنٹہ میرا خیال ہو گیا وہاں پڑھ گئے تمام شعر دوبارہ پڑھا سوال نہ کرو رسی آواز گل سنو قوالاں دا ہوندا ٹبر ٹھیر سارا وہ میرے 15-20 جی کٹھے تے وہ واری واری نال جرا لا لا کے مڑ مڑ چلائی ہو میرے کام نو میں مسکین بیمار کلا ہی بیٹھا تے میرے کو کتنے پڑھیڑے سارے نویں سنو بہرحال کوئی ایسی گل نہیں جہے شیر کا اشارہ کرو گے اس شیر دوبارہ ہی پڑھ جائے گا میں خشک مولویاں چ نہیں سمجھ آ گئی اے لوگ سانوں بہت کہتے ہیں مولوی بڑے خشک ہوں اسی انہوں خشک مولویاں چ نہیں اسی کہنے ہیں کہ نہ تسی خشکی سانوں دکھاؤ تو نہ اسی سانوں دکھائیے خوش خوش تسی گھر جاؤ تو خوش خوش اسی گھر جائیے سبحان اللہ کہو اسی آواز تو پائی ادھر لائٹ نہیں کرنی اس واسطے نہ پھر پھرنا کام شروع ہو جائے وہ ساڈا تو بھی میرا برا ہے تو بھی میرا برا ہے ابھی تمہیں راضی کر کے کرنا ہے تو مزید جو اسی اس طرح نہیں جان دینا بالکل ذکر حسین جی محفل بیٹھے تو پھر دل چ بندہ ناراضگی لے کے جائے یہ نہیں کام کرنا اسی ہیں پیار والے بندے توجہ ہے گل والی میری والی توجہ ہے سمجھ آ رہی ہے میں عرض کر رہا تھا کہ حسین خیمے دے باہر بیٹھے سن تو جس لیے آپ نے ساتھیوں کو بلا لیا نا انہوں نے ہاتھ بن دیتے آقا اسی واپس نہیں جانا ساڑیاں لاشاں دے تو لنگ کے پھر تھوڑے وال کوئی آئے گا حسین خیمے داخل گئے خیمہ کدا ہے توجہ میری گل وال خیمہ کدا ہے وہ خیمہ شہر بانو دا خیمہ ہے ایران دی ملکہ دا خیمہ ہے نو شیروان دی پوتی دا خیمہ ہے ٹھیک ہے وہ شہر بانو حسین دی بیوی دا خیمہ ہے جہاں عمر نے نکاح پڑھایا تھی امام حسین لال سبحان اللہ کو ذرا عمر فاروق نے جہاں نکاح پڑھایا کہ شہر ہے بانو نال امام حسین دا ہے وہ شہر بانا اندر داخل ہو گیا فرمایا شہر بانو اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی قدماں میں چومیا ہاتھ بنے کتا کا کمی مہربانی کی تھی آپ نے فرمایا شہر بانو تیرے نال گل کرنے واسطے آیا توجہ نال سنی ذرا ہاتھ کتا کا حکم کرو فرمایا شہر بانو مٹی دیا پانے پانی پین والی ہے تے کھجورا بھی بنی چٹائی تے ساؤن والی ہے تے کچے کوٹھیاں میرے نال زندگی گزارن والی ہے تے سکیاں روٹیاں چٹ کے تے رات تے دن گزارن والی ہے
رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے